ناظرین، زیاد صاحب سے بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے اور گفتگو بھی تنقید پہ ہو رہی ہے. تنقید کے حوالے سے زیاد صاحب سے گفتگو چل رہی تھی. جی زیاد صاحب آپ بتا رہے تھے. جی، تنقید کے حوالے سے مجھے ایک بڑا دلچسپ ایک واقعہ یاد آیا کہ احمد جاوید صاحب اور سراج منیر بہت بڑا نام ہے، جلدی انتقال ہو گیا، بہت بڑی ادیب. احمد جاوید صاحب یہ وہی ہیں جو علامہ اقبال اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی ریٹائر ہوئے اور آج کل تو بہت بڑے عالم گردانے جاتے ہیں. لیکن ایسا ہے کہ جوانی کا دور بھی تو سب پر آتا ہے. یہ دونوں احمد جاوید صاحب اور سراج منیر صاحب بے حد پڑھے لکھے لوگوں میں گردانے جاتے تھے، کراچی میں بھی تھے. تو لاہور کا جو حلقہ باب ذوق ہے تو وہاں یہ ایک ایکٹیویٹی کیا کرتے تھے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تنقید کی حقیقت کیا ہے. ایکٹیویٹی یہ ہوتی تھی کہ یہاں آ کے جب کوئی نوجوان اپنی چیز پیش کرتا تھا تو گفتگو یہ شروع کرتے تھے اور اس کی تخلیق میں اس قدر خامیاں نکالتے تھے اور ثابتوں کے اصطلاحات اور سارے سلسلے اور مطالعہ جن کی بنیاد پہ آدمی گفتگو کرتا ہے اور اپنے گفتگو میں وزن پیدا کرتا ہے، اس کے تو یہ ماہر لوگ تھے سارے کے سارے. ابھی بھی بلکہ تو وہ سارے اصطلاحات کا استعمال کر کے اور وجوہات بتا کے اس تخلیق کو دو کوڑی کا ثابت کر دیتے تھے. تو قریب ہوتا تھا کہ وہ آدمی، وہ نوجوان رو پڑے یا اس بارے میں سوچے کہ مجھے خودکشی کر لینی چاہیے. وہاں سے لیکن کہہ کے وہ پینترا بدلتے تھے اور پھر اسی تخلیق کو بہترین تخلیق ثابت کر دیتے تھے. وہ مطلب یہ ایکٹیویٹی کے طور پہ کرتے تھے. اور آپ دیکھیے انہوں نے ایسا کر کے یہ بتایا کہ تنقید اصل میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتی. ایک ہی چیز کو آپ دلائل کی بنیاد پہ، اصطلاحات کی بنیاد پر، اگر آپ بولنے والے ہیں تو اپنے بولنے کی قوت کی بنیاد پر آپ بہت کم تر بھی ثابت کر سکتے ہیں اور اسی کو بہت برتر بھی ثابت کر سکتے ہیں. اب یہاں آ کے دیکھیے وہی بات آ گئی کہ ایبسولوٹ ٹروتھ جو ہے اس تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. بات اس میں یہی آئی کہ دیکھنے کا اینگل ہے. جس اینگل سے آپ دیکھیں، اگر آپ کسی ایسے اینگل سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے کوئی چیز اچھی دکھائی دے رہی ہے تو وہ آپ کو اچھی دکھائی دے گی. کسی اور اینگل سے آپ دیکھنا چاہیں جہاں سے وہ چیز اچھی نہ دکھائی دے تو آپ کو وہ اچھی نہیں دکھائی دے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ جو تنقید کا عمل ہے یہ کوئی یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو کوئی بھی تنقید کرنے والا یہ سمجھ کر انجام دے کہ مستند ہے میرا فرمایا. اصل میں وہ یہ وہی بات ایک وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کہتے ہیں کہ تخلیق کو قاری جو ہے نا ری ایکسپیرینس کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. اب یہ قاری کے اپنی ایک علمی سطح بھی ہے. بالکل. مطلب گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ مطلب یہ ایک اس طرح سے یہ ایک اجتماعی عمل بن جاتا ہے نا، انفرادی عمل سے نکل کے. جب آپ کو قاری جو اس کو پڑھتا ہے بالکل تو وہ ری ایکسپیرینس جب کرتا ہے تو وہ یا تو پازیٹیو سائڈ پہ یا یہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. بڑی زبردست. اس میں ایک اور بات مجھے ذہن میں آئی کہ ایک اور چیز ہوتی ہے اسٹیٹ آف مائنڈ، کہ ایک ہی شعر جب آپ ایک خاص اسٹیٹ آف مائنڈ میں سنتے ہیں تو وہ شعر آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے حالات سے گزر رہے ہیں، آپ کی ذہنی کیفیت کیسی ہے، آپ اداس ہیں یا خوش ہیں. تو ان حالات میں جب وہ شعر آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو وہ ایک اور طرح کا لگتا ہے. اور وہ اسٹیٹ آف مائنڈ جب چینج ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ وہی شعر آپ کو اتنا اچھا نہ لگے. سودا کا ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ سودا، یہ سودا شاہ، کہ سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ، سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ، کیا جانیے تو نے اسے کس آن میں دیکھا. کہ وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں. اور یہ آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے، میرا بھی ہے کہ ہم خوش ہیں تو ہمیں ہر چیز اچھی لگتی ہے، ہم غمگین ہیں تو ہمیں وہی چیزیں
غم کا پرتو دیتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. تو یہ کئی چیزیں ہیں. یہ آپ نے بڑی دلچسپ گفتگو جی. کی، بڑے اہم پہلو کی طرف آپ نے اس کی طرف نشاندہی کی کہ یہ بھی ایک پہلو ہے. جی بالکل. کہ فن پارے کی کیا حیثیت ہے. بالکل. یہ تو ایک طے ہے کہ جو فن پارے کی اپنی ایک معیار ہے، اس کی بالکل تخلیقی سطح ہے. جی. لیکن آپ کی اپنی تخلیقی سطح اور پرکھنے کی معیار اور آپ کے مینٹل اسٹیٹ اس وقت کیا ہے کہ آپ اس وقت کس چیز سے گزر رہے ہیں، کس ایکسپیرینس سے گزر رہے ہیں. تو وہ ظاہر بات ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انسان نیسٹالجک ہو جاتا ہے جب آپ کوئی ایک تحریر پڑھ رہے ہیں یا کوئی ایک افسانہ پڑھ رہے ہیں اور آپ نے اس کو، اقبال نے بھی فرمایا ہے ایسے، یاد ماضی. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ عذاب اسی لیے کہا کہ آپ کی کسی گانے کے ساتھ، جی ہاں، کسی دوست کے ساتھ، کسی مشاعرے میں بالکل آپ کی کسی ایک شعر کے ساتھ بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں، اور جب بھی آپ کی سماعتوں سے ٹکرائے گا آپ اسی مینٹل اسٹیٹ میں چلے جائیں گے. اب اس کا معیار طے کرنا، نہ طے کرنا، معیاری ہے نہیں معیاری ہے، وزن پہ پورا نہیں ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. تو یعنی جو بات نکلتی ہے اس میں کہ تنقید کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سے تخلیق نکھرتی ہے. اور بس جو چیز چاہیے وہ یہ ہے کہ جو تنقید کرے، جو بات کرے، وہ یہ سوچ کے کرے اور اس کو کہے کہ آئی مے بی رانگ. اتنی سی بات ہے. اس کے علاوہ تنقید سر آنکھوں پہ ضرور ہونی چاہیے کیونکہ تخلیق نکھرتی ہی تنقید کی وجہ سے ہے. درست. اچھا سر، آپ کا کوئی مجموعہ، کوئی کتابی شکل میں کوئی سلسلہ اس طرح سے؟ جی میرا 2015 میں ایک شعری مجموعہ آیا ہے، ندی دریا سمندر کے نام سے. ندی دریا سمندر. یہ اس کا ٹائٹل پر یہ شعر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سائیکل ہوتا ہے نا پانی کا، اس کا بیان ہے اس شعر میں کہ یہ پانی کے سفر کا دائرہ ہے، گھٹا، بارش، ندی، دریا، سمندر. کیا بات ہے. یعنی آپ نے اس کو مختلف اس کی جو اسٹیجز ہیں، جو ارتقائی معاملات ہیں، جی ہاں، تو وہ پوری سائیکل جو ہے وہ اس شعر میں بیان ہو گیا ہے. پانی بذات خود بھی جو ہے وہ ارتقائی اور زندگی کی علامت ہے. وہ زندگی تو چلتی رہتی ہے. وہ کرۂ عرض پہ ہے زیست کا بانی، پانی کتنے ادوار کی کہتا ہے کہانی. یہ میرا شعر ہے. بتائیے گا مجموعہ آپ کا کہ اس کو. اچھا یہ ہے دریا بن گئی. یہ دیکھیں جی، یہ ضیاء صاحب کا شعری مجموعہ ہے، 2015 میں آیا. سر ہماری کتاب کے حوالے سے یہ انتصاب پڑھ دیں سر، جو جی آپ نے جن کے نام کیا. یہ انتصاب ہے رفیق حیات کوثر تصنیم کے نام. اور دیے سے جلتے ہیں ہر سو دیار ہستی میں، میری رفیق میری ہم سفر تیرے دم سے. یہ انتصاب ہے. یہ ان کا انتصاب آپ نے اپنی شریک حیات. جی میری شریک حیات کے نام. ان کو آپ کی شاعری سے کوئی شغف ہے؟ جی رائٹ فرام دا بگننگ. وہ تو میری معاون رہی ہیں اس سلسلے میں. تو یوں کہیے کہ میری زندگی کا جو ایک قدم ہے، شاعری ہی نہیں، وہ یوں سے ان کی محبت کی وجہ سے ہی مضبوط اٹھا ہے. تو ایسی شریک حیات تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے نصیب میں لکھے. میں بڑا خوش نصیب ہوں اس معاملے میں، بہت خوش نصیب ہوں. تو ان کی وجہ سے یوں کہیے کہ میری جو ادبی سرگرمیاں، آپ جانتے ہیں کہ ادبی سرگرمیوں میں اس بات کا بڑا حصہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر پر دعوتیں ہوتی ہیں اور مدارات ہوتی ہے. اس میں سب سے زیادہ زد خاتون خانہ پہ پڑتی ہے. ایسے ہی تو اتنا کھلے دل سے اور اتنی خوشگوار سمجھیے کہ رد عمل کے ساتھ میری بیوی نے میری ان ساری جو یوں کہیے ایکٹیویٹیز میں میرا ساتھ دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس طرح ساتھ نہ دیتی تو وہ سب کچھ نہ ہو پاتا مجھ سے جو ہو سکا. بلا شبہ سر یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ادبی معاملات جو ہیں ان کو لے کے چلنا. اگر آپ گھر سے مطمئن نہیں ہیں، گھر کے معاملات آپ کے اگر صحیح نہیں چل رہے ہیں
ان میں توازن نہیں ہے، تو جی، آپ کچھ کر نہیں کچھ سکتے، نہیں کر سکتے، کچھ نہیں پھر کر آپ سکتے. کام نہیں کر سکتے اس طرح سے. بالکل. یہ کون سے پبلشنگ ہاؤس سے شائع یہ ہوا؟ ہمارے ارشد ملک صاحب کا، ہمارے دوست جو ہیں ارشد ملک صاحب، ان کا رومیل پبلشرز، انہوں نے اس کو چھاپا ہے. ٹھیک سر. آج کل ہمارے ہاں یہ بڑا عام یہ فکرہ بولا جاتا ہے کہ کتابیں بکتی نہیں ہیں جی. اور چھپتی کم ہے. آپ کا اس حوالے سے کیا تجربہ رہا؟ میں تو مطلب یہ کہ اس بات کے حق میں ہی اپنا موقف رکھتا ہوں کہ کتابیں واقعی نہیں بکتی. کتابیں خریدنے کا جو شوق ہے، میری جو جوانی کا دور تھا، میں لوکل لاہور میں پڑھتا تھا، 72-73 کی بات ہے. وہ بڑا سنہری زمانہ میں کہتا ہوں کہ مجھ سمیت ہم سب ساتھی دوست کتابیں خرید کے پڑھا کرتے تھے اور بڑے ذوق و شوق سے منتظر رہا کرتے تھے. فکشن کی کتابوں کے بھی، شاعری کی کتابوں کے بھی، اور اس زمانے میں کتابیں بکتی بھی تھیں اور کتابوں کی دکانیں، ان پہ رونق بھی بڑی ہوتی تھی. اور بڑا ایک عجیب سا ہم ایک سمجھیے کہ ایک محبت کتابوں سے محسوس کرتے تھے. ایک ولولہ ہوتا تھا کوئی نئی کتاب آئی ہے. وہ دور اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا اچھا دور تھا. مگر پھر رفتہ رفتہ میں یہی محسوس کیا کہ کتابیں خریدنے کا جو سلسلہ ہے، پہلی بات تو کتابوں کی جانب دلچسپی لوگوں کی کم ہو گئی، پڑھنے کی جانب دلچسپی کم ہوئی، اور پھر کتابیں خریدنے کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی کم ہوا. تو اب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی کتابیں چھپاتے ہیں، مفت سے بیچارے تقسیم کرتے ہیں، اور پڑھتا پڑھاتا بھی کوئی نہیں ہو. نظر تو ایسے سوائے چند ناموں کے 2-4 نام ہی رہ گئے، تو ان کی کتابیں تو شاید اب بھی، لیکن ابھی کم بکتی ہیں شاید ابھی بھی. کیا وجہ ہے کتاب کیوں نہیں پڑھی جاتی، کیوں نہیں خریدی جاتی؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ جو اگر ہم اس کو اوور آل پوری دنیا کے حوالے سے تھوڑا سا نظر ڈالیں تو دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جن کے اگر ہم یہ کہیں کہ چونکہ لائف بڑی تیز ہو گئی ہے اور دوسری بہت سی دلچسپیاں آ گئی ہیں، لہذا شاید کتاب کی جانب دلچسپی کم ہو گئی ہے، تو واقعاتی طور پہ یہ بات درست نہیں ثابت ہوتی کہ ہم جیسے جاپان جیسا انتہائی تیز رفتار ملک، یا امریکہ یا انگلینڈ یا فرانس، یہ سب، تو وہاں بھی یہ سننے میں آتا ہے کہ لوگوں کو کتابوں سے اب بھی پوری دلچسپی ہے. اس کتابیں لے کے چلتے ہیں، بالکل وہ خرید کے بھی پڑھتا ہے آدمی، اور وہ رجحان ان کا وہ چلتا رہتا ہے. تو وہ اوور آل میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک تھوڑی سی ذہنی ساخت کا معاملہ ہے، اور ذہنی ساخت کو بنانے میں جو حکومتیں ہیں اور جو معاشرہ ہے ہمارا، اس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو وہاں کی ذہنی ساخت ایسی بن گئی ہے کہ ان کو کتابیں خرید کر پڑھنا وہ اچھا لگتا ہے، اور کتاب لازماً پڑھنا. آج جب کہ مطلب یہ کہ جس طرح انٹرنیٹ کا ہم شکایت کرتے ہیں اس بارے میں کہ ہر چیز چونکہ انٹرنیٹ پہ منتقل ہو گئی ہے، لہٰذا کتابوں پر اس کا اثر پڑا ہے، تو یہ صورت ہم سے کہیں زیادہ یعنی میرا خیال ان کے ہاں ہے یہ، لیکن مغرب میں بھی زیادہ ہے، لیکن ان کی کتاب ریڈنگ کی جو بک ریڈنگ کی جو مطالعے کا جو وہ سلسلہ ہے وہ برقرار ہے. اس میں اضافہ تو ہوا ہوگا جی ہاں، لیکن کمی نہیں رہتی. اچھا، اس کا جو میں ذاتی طور پہ میرا تجربہ ہے اس سلسلے میں کہ اصل بات ہے کہ ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ ہونا، ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کرتے ہیں اسکول. ہمارے وہاں بہاولپور میں، اور ایسے کئی اسکول ہوں گے، ایک کانوینٹ کا اسکول تھا، تو وہاں میرے ایک دوست کا بچہ مجھے یاد ہے، وہ عامر پرویز میرے ایک دوست تھے، انتقال ہو گیا، جوانی میں انتقال ہوا. بڑے اچھے ادیب اور بڑے اچھے آدمی تھے. ان کا بیٹا ہے اسیس عامر، اب تو خیر وہ اپنی فیلڈ میں کہیں آگے ہے. جب ہم ان کے گھر جاتے تھے تو وہ میرا خیال ہے کلاس 1 میں تھا ان دنوں، تو وہ بتاتا تھا، ہم گفتگو کر رہے ہوتے اور وہ ایک کونے میں ایک کتاب لے کے بیٹھا ہوتا تھا. جب اس سے پوچھتے بیٹا کیا کر رہے ہو، تو کہنے لگے جی یہ کتاب ہے جو میں نے جو ہوم ورک مجھے ملا ہے
وہ یہ ہے کہ کتاب پڑھ کے میں نے جانی ہے اور مجھے مس سنے گی کہ اس میں کیا آپ نے پڑھا ہے. درسگاہوں کا بہت بڑا ہاں مطلب یہ رول کہ ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کرانا. اب آپ کو وہ چیز نہیں نظر آتی. آپ سب کچھ پڑھا دینا چاہتے ہیں, ریڈنگ ہیبٹ جو ہے ڈیولپ نہیں کرتے آپ کسی بھی. وہی کڑی مس ہے جس کی وجہ سے وہ آگے آتے ہیں. یہ چیز ہمارے زمانے میں ہم بڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے کہانیاں. اب ہم نے دیکھا کہ ہم تو کوئی مجبور نہیں کرتا تھا. بڑے جب جو ہو گئے اس وقت بھی ہم نے مثلاً یہ کہ جاسوسی کہانیوں سے عام طور پہ ایک نوجوان جو ہے, مثلاً میرا اپنا تجربہ بھی یہ ہے کہ پڑھنے میں ابن صفی وغیرہ کتابیں اس دور میں جو تھا, اور جس سے لائٹ لٹریچر, تو ہم جاتے تھے اور نہایت کم کرائے پر, اس زمانے میں ایک آنا ہوتا تھا کرائے پہ, وہ کتاب حاصل کرتے تھے, ایک دن میں پڑھ کے ان کو واپس کرتے تھے. کتاب کے کانٹینٹ سے آپ ہٹ جائیے, لیکن ریڈنگ ہیبٹ تو ڈیولپ ہوتی تھی نا. اور وہ کتابیں بخیر اتنی بری نہیں ہوتی تھی, مجموعی طور پہ آپ اس دور بگاڑتی نہیں تھی بات. لیکن ایک ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کرنے میں ان آنا لائبریریوں کا, جو محلے کے میرا خیال ہے کہ ہر گلی میں وہ چھوٹی سی دکان ہوتی تھی, وہ آپ سے بڑا کم کوئی بس نامنل سی چارجر لے کے, اور وہ سب اس کا مزہ بھی بہت آتا تھا پڑھنے کا. اچھا ضیاء صاحب, ایک آپ کی شخصیت کا جو ایک دوسرا پہلو ہے وافی نیٹ ورک کے حوالے سے. جی, سوشل میڈیا پہ یہ جو سلسلہ ہے ادبی پروگرامز کی فروغ کی, آپ کا کیسا تجربہ رہا؟ میرا تجربہ تو بہت اچھا ہے. تقریباً کوئی 50-55 جو ہمارے ادیب و شاعر ہیں تو ان کے انٹرویوز میں کر چکا ہوں. 1 گھنٹے سے لے کے 1.5 گھنٹے تک کا انٹرویو ہوتا ہے. تو میں نے جو وہ یہ کام لیا اپنے ذمے, تو میں نے اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے مطابق اس کو کرنے کی کوشش کی. ایک تو میرے پیش نظر یہ بات رہی کہ جس شخص کا, اور ہے رہی اور اب بھی ہے, جس شخص کا بھی میں انٹرویو کروں تو وہ شخص میرے نزدیک لازمی طور پر ہر انسان لائق عزت ہے, لیکن میرا جو مہمان ہے وہ میرے لیے بہت لائق احترام ہوتا ہے. تو میں اس کا انٹرویو کرنے سے پہلے اس کی پوری زندگی کی جو قواعد ہیں ممکن حد تک اس کو میں کھنگال لیتا ہوں, اور اس کے بعد وہ سارے پہلو اس کے تعارف میں دینے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی جو اور جو انٹرویو لینے کے پیٹرنس ہیں اس سے مختلف میں نے یہ کیا کہ ایک طرح سے جو پورا سی وی ہے کسی کا, اور پوری لائف کے جو سارے امپورٹنٹ کے واقعات ہیں, اس کی جو اچیومنٹس ہیں, اس کے جو زندگی کے سارے مراحل ہیں, اس کو میں ایک بریف سا ڈسکرپشن اس کو بناتا ہوں, کوئی وہ 3-4 منٹ کا. تو اس میں تمام پازیٹیو پہلو اس کے وہ اس میں بیان کرتا ہوں پہلے. یہ ایسا عام طور پر نہیں ہوتا, بڑا بہت ہی چھوٹا سا تعارف ہوتا ہے, لیکن میں اس میں محنت کر کے, اس میں کوئی بات جھوٹ نہیں ہوتی. اس میں جو میری اپنی ایک اس کا تجزیہ ہوتا ہے اس کی شخصیت کے بارے میں, اس کے بارے میں بھی وہ کوئی نہ کوئی فقرہ آ جاتا ہے جو میرا اپنا تجزیہ ہوتا ہے. اس کی جو اچیومنٹس ہیں وہ سب کچھ, اس کی جو صلاحیتیں ہیں جو میں دیکھتا ہوں, تو وہ ایک بریف سا جو ایک تعارف ہے وہ پہلے میں بیان کر دیتا ہوں. یہ میرے خیال میں میرے علم کی حد تک پہلے اس طرح سے اتنے اہتمام کے ساتھ نہیں ہوا. نہیں بالکل, میں نے دیکھا ہے کہ آپ بالکل وہ 3-4 منٹوں میں آپ پوری شخصیت کا احاطہ کرتے ہیں, فن و شخصیت اس میں ساری آ جاتی ہے. اور یہ بڑا دلچسپ, اور سر پھر ظاہر بات ہے آپ جیسا صاحب رائے, صاحب کتاب اور صاحب علم شخصیت جب کسی شخصیت کے حوالے سے اس پہلو سے انٹرویو کرتے ہیں, آپ تو انٹرویو کرتے ہیں نا, ہم تو گپ شپ کرتے ہیں, تو وہ بڑا ٹپیکل اور بڑا پرمغز گفتگو ہوتی ہے. ہاں, وہ میں شعوری طور پر کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایک تو جو ہسٹری ہے وہ مرتب ہو جائے. یعنی اسے ایک فرد کا جب انٹرویو کریں تو جس عہد میں وہ جیا ہے یا جی رہا ہے یا اس نے وہ عہد دیکھا ہے گزرا ہوا, تو اس کی جو چیزیں سیدھا باتیں ہیں, وہ ماحول,
وہ اس میں ریکارڈ ہو جائے. گویا کہ آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک قسم سارٹ آف مقالہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ساری چیزیں جو ہیں اس حوالے سے ہاں بھی آ جائیں, جی ہاں, اس کے فن کی بھی آ جائیں, زندگی اور شخصیت بھی, وہ ساری چیزیں آ جائیں. پھر میں ایک اور چیز بھی لیتا ہوں. نیچرلی وہ ہر ادیب کا سمجھیے کہ اپنا اپنا ماحول ہوتا ہے جس میں وہ رہتا ہے, تو ان کی اجازت سے میں ان کے جو گھریلو ماحول ہے اس کو بھی میں زیر بحث لاتا ہوں. مثلاً کہیں اگر کسی ادیب نے بچوں کی تربیت بڑی اچھی کی ہے, کہیں اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی اچھی رفاقت اس کو میسر رہی ہے, تو اس کی اجازت سے میں اس کو بھی, اس کا تذکرہ بھی میں وہاں لاتا ہوں. تو پیش نظر یہی بات ہوتی ہے کہ کسی بھی اپنے مہمان کے جتنے پازیٹیو پہلو ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ جائیں. بہت درست. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی 50 کے لگ بھگ آپ نے جو انٹرویو کیا, سب سے بہترین انٹرویو آپ کو کون سا لگا, ان جو کہ آپ کو بہت آپ نے لطف اٹھایا ہو یا آپ کے دل کے بہت قریب ہو, شخصیت کے حوالے سے؟ یہ نہیں میں کہہ سکتا اس طرح سے کہ مجھے سارے جو انٹرویوز ہیں, جو صحیح بات میں کر رہا ہوں, بڑے چھوٹے نام تو ہیں, ظاہر ہے کہ بڑے ادیب, جی بالکل صحیح سے وہ متوسط درجے کے ادیب بھی ہر طرح کے, لیکن مجھے اپنا کیا ہوا ہر انٹرویو بہت عزیز ہے. ایک تو کیا اس سے میں بڑی محبت سے پیار سے کیا, میں کسی کمپلشن کے تحت, کسی سفارش کے تحت میں نے کسی کا انٹرویو نہیں کیا. میں نے خود محسوس کیا کہ اس شخصیت کا انٹرویو ہونا چاہیے, لہٰذا میں نے کیا. تو وہ بڑی محبت سے کیے ہوئے انٹرویو ہیں. تو اگر یہ کوئی میں خود بھی جانچنا چاہوں کہ مجھے کون سا انٹرویو جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے, تو شاید میں فیصلہ نہیں کر پاؤں گا. تو وہ ہے نا کہ ہر گلے رنگ و بو ہے دیگر رس, کہ ہر گل کا اپنا اپنا خوشبو اپنی اپنی ہے. تو میرے سارے انٹرویوز مجھے اس لیے بڑے پیارے اور بڑے اچھے لگتے ہیں کہ ان کا اپنا رنگ ہے, اپنی خوشبو ہے, اور وہ شخصیات جو ہیں ہر ایک اپنی جگہ منفرد ہے. تو وہ آپ کا یہ سلسلہ جاری ہے صرف؟ جی جاری. تھوڑا سا یہ کرونا کی وجہ سے ہم نے خود اس کو روکا, تو رکا ہوا نہیں ہے لیکن وہ چل رہا ہے سلسلہ. ایک اور سلسلہ بھی اس میں ہم نے چلایا ہے کہ جو بکس ہیں, منتخب بکس فکشن کی فی الحال, تو اس پر تبصرہ بھی میں کرتا ہوں. تبصرے ہوتے آئے ہیں پہلے بھی, تو لیکن میں اگین وہی کہ میں اپنے مزاج کے مطابق تبصرہ بھی کرتا ہوں, تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. کیونکہ وہ اپنا ایک مزاج بھی ہوتا ہے, دیکھنے کا انداز بھی ہوتا ہے. تو اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو وافی چینل کے جو مالک ہیں, ان کا فری ہینڈ اور ان کی جو نیتی ہے اور ان کا جو بے لوس ہونا ہے, وہ اس کا بڑا دخل ہے. وہ خود بھی کچھ نہیں کما رہے اس سے. وہ وزیرستان سے ان کا تعلق ہے, اور شیر عالم برکی ان کا نام ہے, خرچ سارا وہ کرتے ہیں اس میں. تو میں چونکہ جانتا ہوں کہ اس وقت تک یوں کہیے کہ محض خرچ کر رہے ہیں, ان کو آمدنی کا کوئی سلسلہ ابھی تک تو نہیں ان کا ہوا. لیکن وہ اس معاملے میں اتنے یوں کہیے کہ ڈیووٹڈ ہیں, اور یہ ان کی خواہش ہی ہے جس کے پیش نظر میں اتنی کامیابی سے یہ سب کچھ کر پاتا ہوں. اس کے پیچھے انہی کی خواہش ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کو نہ پروجیکٹ کرنا ہے, نہ کسی کو انڈرمائن کرنا ہے, نہ کوئی ہمارا پرپز ہے. ہم نے تو جو ریئل لائف ہے ادیبوں کی, ان کو سامنے لے کے آنا ہے اور ان کو ایک طرح سے خراج پیش کرنا ہے. مثلا وہ اس سلسلے میں بڑے پرٹیکولر ہیں کہ جن ادیبوں کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو ان کا ہمیں جو جلدی سے کر لینا چاہیے, تاکہ وہ ایک طرح سے ان کا جو لائف ہے. اور ایسا ہوا کہ ہم نے بعض کے جن کیے انٹرویوز, پھر وہ اب نہیں ہیں ہم نے. مثلا رشید ثاقب صاحب ایک بڑے شاعر, نعت کے میدان کے گزرے ہیں, تو پہلا انٹرویو ہم نے ان کا لیا تھا. وہ اسی نیت سے لیا تھا کہ 94 سال کی عمر ہو گئی تھی. اور یہ ہمارے جو اس کے وافی کے جو آپ کے وہ ہیں ہمارے چیف ایگزیکٹو, ان کی شدید خواہش پر ہم نے ان کا لیا کہ یہ عمر ان کی کافی ہو گئی, انہوں نے بڑا کام کیا ہے, تو ان کو وہ پہلے سے سیف ہو جائے. ہاں پہلے سیف ہو جائے. اس کے بعد پھر مسعود مفتی صاحب, اب ان کا انتقال ہو گیا, تو ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا انٹرویو بھی ہم نے
ریکارڈ کر لیا. پھر جو نسبتاً کم عمر میں شہزاد چشتی صاحب ہمارے ایک وفات چشتی صاحب کے بھائی، تو ان کا انتقال ہو گیا ابھی ریسنٹلی، تو ان کا انٹرویو بھی ہمارے پاس محفوظ ہو گیا. تو میاں عمر دراز عطا فرمائے ہمارے سارے ساتھیوں کی. یہ بھی ایک احساس ہوتا ہے اچھا کہ چلیے نہیں یہ بڑا بڑا کام ہے، اور یہ آئندہ نسلوں کے لیے جو ہے ہاں وہ ایک ریکارڈ ہے. یعنی وہ آپ جو دیکھتے ہیں مہربانی کرتے ہیں، شروع سے آپ کو شوق ہے کہ جو کچھ میں کام کروں تو اس پہ ضرور نظر رکھتے ہیں آپ. تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس میں ایک یہ پہلو بھی ہے کہ گویا ہسٹری ریکارڈ. نہیں وہ بالکل میں نے دیکھا ہے کتابوں کے حوالے سے بھی اس کو جی ہاں ڈیٹیل ہوتی ہے، اس کے اوپر پورا ریکارڈ ہے. میں نے نہیں کہا نا کہ وہ بالکل ایک مقالہ، اس میں کوئی چیز رہ نہیں جاتی کہ جو تحقیقی سطح پر یا تکنیکی سطح پر کوئی. اچھا پھر میں نے رویوں کے حوالے سے بھی بڑی بات کی ہے، کیونکہ میرے پیش نظر یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں یا ہمارا جو پورا ایک سیٹ اپ ہے تو اس میں رویے ڈیولپ ہوں. تو جہاں جس کے جو رویے ہیں اچھے ہیں تو ان کا ذکر بھی میں نے کیا ہے، اس کو بھی ذرا ایلابوریٹ کر کے ناظرین کے سامنے رکھا ہے. ان سے بات کروائیے ان چیزوں پر جو میں چاہتا ہوں خاص طور پر کہ وہ رویے عام ہونے چاہیے، اچھے رویے عام ہونے چاہیے نا. تو اچھے رویوں کو میں نے پھر ذرا زیادہ پھیلا کے ایلابوریٹ کر کے ان پہ ایک طرح سے فوکس کر کے تو وہ میں نے گفتگو کروائی ہے تاکہ ناظرین تک بھی وہ بات پہنچ جائے. عملی لائف میں بھی آپ یہی رویے پھیلاتے ہیں، تو آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی ریکارڈ اپنا ثبوت رکھا ہے. مجھے اچھا لگتا ہے، آپ کی شخصیت کا خاصہ یہی ہے. مجھے یہ اچھا لگتا ہے کس طرح. سر اپنی کوئی پسندیدہ غزل سناتے ہیں، پروگرام کے اختتام پہ ہیں ہم. اچھا تو کوئی عنایت فرمائیں. جی زہر کے جام ہیں بہت سارے، زہر کے جام ہیں بہت سارے، سچ کے انعام ہیں بہت سارے. زہر کے جام ہیں بہت سارے، سچ کے انعام ہیں بہت سارے. یہ جو ان کا سلام آیا ہے، یہ جو ان کا سلام آیا ہے، اس میں پیغام ہیں بہت سارے. یہ جو ان کا سلام آیا ہے، اس میں پیغام ہیں بہت سارے. اور ذکر کس کا کریں کسے چھوڑیں، ذکر کس کا کریں کسے چھوڑیں، ذہن میں نام ہے بہت سارے. ذکر کس کا کریں کسے چھوڑیں، ذہن میں نام ہے بہت سارے. اور سادگی کم نوائی نادانی، سادگی کم نوائی نادانی، ہم پہ الزام ہیں بہت سارے. سادگی کم نوائی نادانی، ہم پہ الزام ہیں بہت سارے. اور ایک ہی کام تو نہیں ہم کو، ایک ہی کام تو نہیں ہم کو، اور بھی کام ہیں بہت سارے. ایک ہی کام تو نہیں ہم کو، اور بھی کام ہیں بہت سارے. اور بچ کے چلنا نہیں آساں، بچ کے چلنا نہیں آساں، دام ہر گام ہیں بہت سارے. زہر کے جام ہیں بہت سارے، سچ کے انعام ہیں بہت سارے. واہ جی واہ. سر سرائکی میں بھی کوئی یاد آ رہا ہے تو جی وہ بھی کنٹریبیوشن ہوتے ہیں. بہتر. سچی گال دا آکھن اوکھا تھی کے، سچی گال دا آکھن اوکھا تھی کے، دل آلے دا جیون اوکھا تھی کے، دل آلے دا جیون اوکھا تھی کے. ول بھی ہن کچھ لوگ جو توڑ نبھیندن، ول بھی ہن کچھ لوگ جو توڑ نبھیندن، توڑے توڑ نبھاون اوکھا تھی کے، توڑے توڑ نبھاون. آخر تک ساتھ دینا.
توڑ نبھاوے والوی ہن کچھ لوگ جو توڑ نبھاوے توڑے توڑ نبھاوਣ ਔਖਾ थी के और केछे सोहणे ॾींहनि संगत ताले केछे सोहणे ॾींहनि संगत ताले ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਡਾ ਨਜ਼ਰਨ ਔਖਾ थी के ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਡਾ ਨਜ਼ਰਨ ਔਖਾ थी के और ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਕੋ ਸਮਝਣ ਔਖਾ थी के और नईम असां क्या ॻाल्हि कीती ए जी नईम असां क्या ॻाल्हि कीती ए जी क्या साॻूं ओ सजण औखा थी के क्या साॻूं ओ सजण औखा थी के पंजाबी के भी एक नुमाइंदगी कर दूं कि एक दूजे ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਨ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਾਲ ਨਾ ਤਦ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਾਲ ਨਾ ਤਦ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਤੰਗੀ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਤੰਗੀ ਦਿਲ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਤੰਗੀ ਦਿਲ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ ਰਲ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ ਰਲ ਸਾਰੇ ਗਮ ਉਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਮ ਉਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਲਾ चंगा होगा सुभान अल्लाह जी वाह जी वाह बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का नाज़रीन आपने ज़िया साहब की गुफ्तगू सुनी उनका कलाम सुना और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी सहर अंगेज़ इनका कलाम है और शख्सियत तो वो आपको भी आप यकीन हो गया होगा कि जो शुरू में मैंने तारुफ कराया था इनकी शफ़क़त का साया हम पे हमेशा रहे हम इस दुआ के साथ इजाज़त चाहते हैं प्रोग्राम को देखते रहें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दीजिए बहुत शुक्रिया।